Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our lecture is on the Renaissance period. The Renaissance period starts roughly from 1500 and ends at 1600. This period assumes many other names. For example, this is also called the age of Shakespeare, as we find that Shakespeare took birth in the almost middle of this century. It is also called the Elizabethan period because this is the period in which Queen Elizabeth I was enthroned. मिडल एजेस के बाद रेनेसां पीरियड एक ऐसा दौर था जिसमें रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुई, रीबर्थ ऑफ लर्निंग हुई. लोगों ने इल्म की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो करना शुरू कर दी. आपके इल्म में है कि 1400 से लेकर 1500 तक, यानी 14th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक जो नॉर्मन पीरियड था, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, उस दौर में एक ऐसा दौर था जिसमें लिटरेचर और पोइट्री और इंग्लिश पर काम करना काम जो है बहुत रुक चुका था. लेकिन रेनेसां पीरियड जब आया तो देयर वाज अ फ्लड ऑफ लर्निंग, देयर वाज अ फ्लक्स ऑफ लर्निंग वी सी इन दैट पीरियड. और हम देखते हैं कि इस पीरियड में 1493 में 1493 में किंग हेनरी VIII ने खुद को बादशाह बनाया. वो बादशाह बना इंग्लैंड का, और सबसे पहले जो उसने काम किया, उसने खुद को चर्च का हेड बनाया. ही मेड हिमसेल्फ द हेड ऑफ द चर्च. और उसने बहुत तब्दीलियां लाई चर्च में भी, मतलब एक्लेसियास्टिकल जो ट्रेंड्स थी उनमें, और पॉलिटिक्स में उसने बहुत सारी चेंजिंग्स लाई. ये वो दौर था जिसको हम प्रोटेस्टेंटिज्म कहते हैं. ये वो दौर था जिसमें a paradoxical approach was prevalent. The people on the fore were different, while from inside they were quite different. We may say that there was a hypocrisy in the church and politics as well, and that was why Protestantism was flourishing. उस वक्त बादशाह और मलका को खुदा के करीब समझा जाता था. प्रोटेस्टेंटिज्म, आपको जैसा कि मैंने पहले बताया, ये वो वक्त था जिसमें लोगों के ट्रेंड्स हिपोक्रिटिकल थे, चर्च भी हिपोक्रिटिकल था. तो हेनरी VIII ने उसमें काफ़ी सारी तब्दीलियां लाई, और जो सबसे बड़ी तब्दीली जो थी वो इम्प्रेस्ड फ्रॉम इटली थी, वो ह्यूमनिज्म थी. इससे पहले कि हम ह्यूमनिज्म पर डिस्कस करें, हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाते हैं. हम इस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हुए उस ओवरऑल पैनोरामा को डिस्कस करते हैं. क्वीन एलिजाबेथ, क्योंकि इस दौर को एलिजाबेथन पीरियड कहा जाता है. एलिजाबेथ जो है, मलका एलिजाबेथ, किंग हेनरी VIII के बाद 1547 तक रहा था. ठीक है जी. King Henry VIII remained the king till 1547. After that, Queen Elizabeth took the charge. She was enthroned. 1558 का ये दौर है, और अपनी डेथ तक 1603 तक वो मलका रही. ये वो दौर था जिसमें रेनेसां स्टार्ट हुई. ये रेनेसां स्टार्ट हुई इटली से. इटली, अगर मैं आपको इसका बताऊं, तो ये जो है इलाका, ये मेडिट्रेनियन में मौजूद है, और इंग्लैंड जो है वहाँ से काफ़ी फासले पर है. लेकिन जब एक रेवोल्यूशन की फिजा चलती है तो वो फासले नहीं देखती. अच्छा, जब ये स्टार्ट हुई रेनेसां, तो उस वक्त इंग्लैंड जो है हैड assumed the status of the most powerful country in Europe. ये वो वक्त था जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक की, उसको इन्वेड किया, अग्रेशन की उसमें, और उसको अपना पार्ट बनाया. और वहाँ पर जो ग्रीक स्कॉलर्स रहते थे, एक्चुअली तुर्की और ग्रीक, इन दोनों के दरमियान जो फासला है, दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ समंदर की एक पट्टी लगती है, मेडिट्रेनियन का एक पार्ट है. इसके बाद ग्रीक शुरू हो जाता है. तो ग्रीक जो है, कॉन्स्टेंटिनोपल में भी बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स उसके रहते थे. और हम देखते हैं कि जब टर्क्स ने उन पर अटेम्प्ट की, उनको अपना पार्ट बनाया,
تو بہت سارے جو گریک اسکالرس تھے دے اسپریڈ آل اوور دا ورلڈ گوئنگ فرام کنسٹینٹینوپل، اور پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اپنے ساتھ یونانی جو نالج تھا وہ بھی ساتھ لے گئے، اور یوں وہ یورپ پورے میں پھیل گیا، ان کا نالج، ان کے مانسکرپٹس پورے یورپ میں پھیل گئے۔ اور یہ وہ دور تھا جس میں ریوائول آف لرننگ ہوئی ان کے دوسرے ممالک جانے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ اپنا نالج، ایک انویلیویبل نالج اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اس لیے ان کا جو نالج تھا لوگوں کے اندر جلا بخشنے کا کام کیا۔ That was why we call this period as the period of revival in learning. یہ 14th اور 15th سینچری کا دور تھا۔ اس دور میں کچھ تبدیلیاں تھوڑی تھوڑی ہو چکی تھیں، اور 1453 میں جو حملہ کیا گیا کانسٹینٹینوپل پر، وہی وہاں سے پھر سٹارٹ ہوئی ہے سارا سلسلہ۔ اگرچہ ہم رینیسانس پیریڈ 1500 سے سٹارٹ لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ ایک رفلی ایک ایج تھی۔ مڈ آف دا 15th سینچری میں حملہ ہوا، اسکالرز پھیلے، اور اس کو کچھ عرصہ لگا، اور 1500 سے ود فل فورس، ود فل انفلکس جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رینیسانس پیریڈ سامنے آتا ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس دور کی امپورٹنٹ ڈسکوریز اور کیریکٹرسٹکس کی طرف۔ یہ وہ دور تھا جس میں پرنٹنگ پریس آغاز ہوا اس کا۔ پرنٹنگ پریس میڈ اٹس اپیئرنس آن دا ہورائزن آف یورپ۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا، یہ اس دور میں ہوا۔ اور آج جو امریکہ کا، جس میں یو ایس کی بات کر رہا ہوں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کا جو کیپٹل ہے جس کو ہم کہتے ہیں واشنگٹن ڈی سی، ڈی سی سے مراد ہوتا ہے یہ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا۔ یہ کولمبیا جو ہے یہ کرسٹوفر کولمبس کو آنر دینے کے لیے انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کولمبیا کی اسپیلنگ ہے COLUMBIA، کیونکہ اس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا۔ امریکنز آنر دیتے ہیں کرسٹوفر کولمبس کو، اور پھر اپنے کیپٹل کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی لکھتے ہیں۔ واشنگٹن مینس ڈسٹرکٹ آف کولمبیا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ واسکو ڈے گاما نے پوری دنیا میں چکر لگایا، سرکم نیویگیٹ کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوپرنیکس ایک بہت بڑا جو سائنٹسٹ گزرا ہے، اس نے سولر سسٹم ڈسکور کیا کہ ہماری زمین سولر سسٹم کا حصہ ہے، سورج جو ہے پورے اس سسٹم میں ایک ستارہ ہے جو سب کو روشنی دیتا ہے اور ہیٹ دیتا ہے۔ بکس وہاں پہ ابنڈنٹلی پرنٹ ہونا شروع ہو گئی بیکاز آف دا ارائیول آف پرنٹنگ پریس، اینڈ دیٹ واز وائی دا بکس آن دا نیو لرننگ، دا نیو ڈسکوریز ور spread across the Europe. And here we find the love for learning among the people of Europe. جیسے کہ اسکالرس پورے یورپ میں پھیلے تھے، اٹ واز نیچرل دیٹ دا اولڈ ٹرینڈس، اولڈ اتھارٹیز were challenged because of the arrival of new learning, and they suffered a setback, a blow, because of those scholars who brought with them the rare manuscripts of knowledge. اور اس وقت جو صحیح درست بات سمجھی جاتی تھی وہی ہی اتھارٹی ہوتی تھی۔ ایکچولی چرچ کے اندر بہت ساری پرابلمز جیسا کہ میں نے بتایا آ چکے تھے، اور اسی وجہ سے ہی پروٹیسٹنٹزم کی ایک لہر آئی، پروٹیسٹنٹزم آغاز ہوا، کیتھولک چرچ سفرڈ اے بلو، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اتھارٹی بھی چیلنج کی گئی، جھوٹ کو سیٹ اسائڈ کیا گیا، ہپوکریسی کو critically satire کیا گیا۔ Satirical attitude had been meted out to the authority of the church. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سرزمین میں، انگلینڈ کی سرزمین میں اور پورے یورپ میں فلاسفی، سائنس، لٹریچر، اس کا ایک فلڈ آ گیا ان کی
گریک اسکالرس کی وجہ سے، پرنٹنگ پریس کی وجہ سے، اور پوری اس ہیومنزم کی وجہ سے. یہ وہ دور تھا جس میں یورپ نے اسپرٹ ٹو لرن مور، اسپرٹ ٹو ریوائو لرننگ، اسپرٹ ٹو چیلنج دا اولڈ اتھارٹی، اسپرٹ ٹو لرن نیو اینڈ نوول تھنگس، یہ اس کو آغاز ہوا. اور یورپ پھر ایک بگ چینج کی طرف رواں دواں ہو گیا. آج تک اتنا ہی، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے بعد ہیومنزم پر ڈسکس کریں گے، لٹریچر پر ڈسکس کریں گے، اینڈ وی ول تھرو لائٹ ایز ٹو ہاؤ دس پیریڈ از امپورٹنٹ اینڈ throws its impacts upon the periods coming later. Thank you very much.